ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے لیے ہمارے چینل گلوونگ وے کو سبسکرائب کریں۔ مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے۔ شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ۔ چنانچہ قرآن مجید کے دو مقامات آپ کو، ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا، آپ کو سناؤں۔ سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے رب ہمارے، ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے، فتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیک و مختار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دی جاؤ۔ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے، ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے۔ اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے، تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے۔ اب اس کا جواب سنیے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں۔ من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے، تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی، کدھر سے آ جائے؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ ہجرت صرف مردوں تو نہیں کی، عورتوں نے بھی کی۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی، ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں۔ پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ، شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا۔ وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے۔ تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے۔ قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے، اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، چاہتی تھی مرہم پٹی ان کے ذمے، آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی، تو یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ سنیے دوبارہ الفاظ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی۔ لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔
انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے۔ اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر، عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب۔ ایک مجمع ہے، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا، وہ تابع ہے ساتھ ہی آ جائیں۔ لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں، ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں، یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو۔ کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو۔ آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ، خاندانی نظام ٹوٹ گیا، آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے، کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے یہ، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد۔ مرد کہتا آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا، وہ اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ born without any wedlock، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں۔ حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے بکواس ہے، لیکن کہنا یہ ہے
کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کر لیا، تو یہ تو حرام کام ہوا، زنا ہوا، تو ولد الزنا ہے۔ بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے، بنیادی طور پر اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا، اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں، اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں، میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا، انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کو سب نے کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی، جان تو کیا دینی تھی، کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی، وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اور کچھ حسن غن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا، پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں، ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا، یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا، یہ کوئی کام نہیں کر سکے، بھائی کام تم کرنے دو تو کریں، تم تو کہتے میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات، میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، ان کی پیشانی پر محراب تھا، میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج، پہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے، تقی عثمانی کس کا چوائس ہے آپ کا؟ پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے آپ کا؟ ولی غلام علی کس کا چوائس ہے آپ کا؟ اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے، ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا، آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ کیا، یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے، وہ منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی بینک میں بھی، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے، اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے، وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے، میں خوش، میرا خدا خوش، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفی حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفی دے کر آنی۔ میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے، اور میں دلی میں تھا، اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا،
کیپشن یہ تھا اخبار میں، اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز، میمتھ. اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانے بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی. لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر. نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی. ظاہر بات ہے وہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بالقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار. اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا. تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو. ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو. یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت. اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے. وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں. فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے. وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے. لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے، واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے. اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا. لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا. تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد. توکل، توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان سے وعدے کیے گئے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی. یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی. حق و باطل کی جنگ جاری ہے. حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے. ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے. ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے. کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے،
ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے، اسے مشتعل کرنے کے لیے یہ شیاطین جن موجود ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھونکے مارتا ہے اس کے اندر، مشتعل کرتا ہے. جو حیوانی جذبات ہیں، جو انسان کے سفلی جذبات ہیں، اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مشتعل ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے. اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرئی. فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں. ہمارے اندر کا جو خیر ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کا شر، نفسانیت، اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے. اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر، روحانیت، اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود، وہ بھی نظر نہیں آتے. یہ بھی غیر مرئی، وہ بھی غیر مرئی. مرئی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں، خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں. آپ کا دوست یہ بھی کہے گا چھوڑو میاں، کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے، دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر، جس کام میں فائدہ ہو وہ کرو، اللہ اللہ کر اللہ. یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی، اللہ کے بندے خیال کر، غلط کام مت کر، اس سے تھوڑا سا یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی، اخروی زندگی برباد ہو جائے گی تیری. ایسے انسان بھی تو ہے نا آخر. تو لوگ جو ہے خارج میں، انسانوں میں بھی داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے، وہ تو ویزیبل ہے، مرئی ہے. غیر مرئی عالم میں جنات، شیاطین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں، اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے، تم نے اچھا کام کیا ہے. اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن. دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے تو دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت. اذا ساعت کا سیئتوں کا وصبرت کا حسنتوں کا فانت مومن. بھلائی کر کے خوشی ہو، کوئی برائی ہو جائے تو افسوس ہو، رنج ہو، تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت. تو فرشتے تھپکی بھی دیتے، حوصلہ بڑھاتے. قرآن مجید میں آیا ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں فرشتے آئے، انہوں نے مدد کی، اہل ایمان کے دلوں کو اور اہل ایمان کے قدموں کو جمایا. انثبت الذین آمنوا، جاؤ قدم جما دو اہل ایمان. تو اہل ایمان کے لیے فرشتے آئے. تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ، اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں. ابھی اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ دیجئے کہ وہ کوئی علیحدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیحدہ جنس، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا. تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب کے سب. اولیاء اللہ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجیے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے. کمتر سے کمتر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے، بڑے سے بڑے ولی سے افضل. تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو ووکیبلری ہے، ہماری بول چال میں صوفیاء کرام کے لیے الفاظ یہ آتے، وہ بھی ہیں الحمدللہ. ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں، لیکن جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب کے سب اللہ کے ولی تھے. ان کے لیے آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، کچھ پناہ ہیں، جمے رہو، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے. اور آخرت میں بھی، جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی، وہی آئیں گے. یدخلون علیہم من کل باب، قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے، سلام سلام، سلام اور سلامتی کے پیغام لے کے آئیں گے.